اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، این یشرکا، یہ کہ شرک کیا جائے، بھی، اس کے ساتھ، بے شک اللہ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی یہ وہ گناہ عظیم ہے جس کی اللہ مغفرت کسی صورت نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، ما دونا، وہ جو چھوٹا ہو اس سے، ذالکا، اس کے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی اس کے علاوہ یا اس سے جو چھوٹا گناہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد افترا، تو یقیناً اس نے گھڑا، اسما عظیما، گناہ بہت بڑا گناہ اس نے گھڑ لیا۔ شرک قرآن پاک کے اندر سب سے بڑا ظلم اور جرم اور گناہ کو کہا گیا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق، کسی بھی ہستی، کسی بھی پتھر، کسی بھی پہاڑ، کسی بھی بت، کسی بھی جانور، کسی بھی آگ، سورج، چاند، ستارے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو وہ مرتبہ دے جو اللہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے، انسان کسی اور چیز کو بھی ویسا ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، انسان یہ سمجھنا شروع کر دے، یہ یقین رکھنا شروع کر دے کہ زندگی میں اضافہ اور موت جو ہے وہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ بھی رزق کم یا زیادہ کر سکتی ہے، اس لیے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی ہو جائے، ان سے بھی ویسی ہی محبت کرنے لگے جیسے وہ اللہ سے محبت اس کو کرنی چاہیے، ان سے ہی ویسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو گویا وہ شرک کر رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں دوسرے سپارے میں آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کا دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا انداز جو ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا انداز ایسا ہے جیسے اللہ سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے انسان کو، مسلمان کو، مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے۔ اور اگر ایک انسان کھڑا ہو کر وہی محبت کسی اور سے جتانا شروع کر دے، کسی اور کے قصیدے پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ جو مومن ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو وہی مرتبہ دے دیتے ہیں جو اللہ کا مرتبہ ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی مرتبہ اور مقام اگر وہ کسی اور کو دینا شروع کر دے، کسی اور سے ویسے ہی ڈرنا شروع کر دے جسے اللہ سے ڈرتا ہے کہ یہ میرا رزق بند کر دے گا، میری روٹی بند کر دے گا، میرا کاروبار بند کر دے گا، مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، مجھے نفع نقصان کوئی بھی میرا کر دے گا،
اور یا کسی اور سے ویسی ہی محبت رکھنا شروع کر دے کہ اس سے مجھے فلاں فلاں فائدہ پہنچ جائے گا، تو گویا وہ اللہ کے ساتھ اس شخصیت کو یا چیز کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور یہ شرک ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں سب سے پہلا جو ٹکراؤ ہوا وہ بھی مشرکین سے ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، مکہ کے بڑے بڑے سردار، یہ سارے اللہ کو مانتے تھے، اور یہ سارے حج بھی کرتے تھے، اور یہ سارے طواف بھی کرتے تھے، اور یہ سارے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، اور یہ سارے عبادات بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کا یہ یقین تھا کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اور یہ بھی ہمارا کچھ بنا اور بگاڑ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ یہ بنا سکتے ہیں، اکیلے اللہ کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ یقین کرنا چاہیے۔ اور یہ یہیں سے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے مشرکین سے جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا، ورنہ نہ تو وہ آپ کو عبادت کرنے سے منع کرتے تھے، نہ روزہ رکھنے سے، نہ حج اور زکوٰۃ سے، نہ ہی آپ کو وہ جتنا مال چاہے وہ لوگوں کو کھلائیں، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، اور یہ بات نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی آپ کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، یہ بات نہ کہو، بت بھی ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اس لیے ہم یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کے گناہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، یقیناً اس نے بہت بڑا طوفان گھڑا، بہت بڑا گناہ عظیم کیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی آیت نمبر 115 میں بھی فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور آگے جو بات کی وہ یہ کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ یہ تنبیہ تھی یہودیوں کو اس صورت میں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں کے اندر بھی مشرکانہ اعمال آ چکے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے بہتر تو مکے والے ہیں، ان کی عقیدہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکے والے مشرک ہیں، اور مشرک کبھی مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔